تاہم ہر اینگل سے بندے کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. اس کی زندگی میں جتنے پہلو آتے ہیں ان سب کی پاکیزگی چاہتا ہے. ہم اس کو پوائنٹ وائز بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے طہارت چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے. پہلی بات عزیز طلبہ طہارت فکر ہے. اب دیکھیں دنیا اس چیز سے ناآشنا ہے کہ یہ بھی کوئی صفائی کو طہارت ہو سکتی ہے، فکر کی طہارت. انسان دنیا میں بڑا کام کرتا ہے، فنکشنل ہے، اور اس کو دنیا میں کئی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، فائدہ مند نہیں ہے. اور دین بھی نہیں چاہتا کہ یہ ایسے کاموں میں پڑ جائے جس سے اس کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے یا یہ غلط راہوں پہ چل نکلے. اس لیے طہارت فکر کی بات کی گئی ہے کہ لوگ دماغی طور پر اپنے آپ کو فریش رکھیں. اور اگر دماغی طور پر بندے کی اصلاح نہیں ہے، اس کے اگر کپڑے لش پش ہوں، خوشبوئیں آتی ہوں اور بڑا اٹریکٹیو ماحول بنایا ہو، لیکن وہ کسی کام کا نہیں اگر دماغ میں گند بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس لیے اس گند کو نکالنا تو راہ امتیاز ہے کہ اسلام کہتا ہے پہلے دماغ سے گند نکالو، بعد میں جسم کی طرف آنا. اور یہی وجہ ہے وہ فکر کیا ہے عزیز طلبہ کہ جو دین ہمارا چاہتا ہے نا جس لائن پہ چلنے کو، اس لائن پہ چلنا وہ طہارت فکر ہے. اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت زیادہ اہمیت دی. سورہ اخلاص، آیت الکرسی، یہ ساری توحیدی آیات ہیں، اور جو بندہ اس میں غور کرتا ہے اس کا دماغی طہارت ہو جاتی ہے، اس کی فکر اچھی ہو جاتی ہے. اب اہل مشرک لوگ جو ہیں وہ کئی چیزیں، کئی معبودان اپنے دماغ میں رکھتے ہیں. فلاں کو پکار لو، فلاں سے لے لو، فلاں سے ریکویسٹ کر لو، وہ چاروں طرف گھومتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، گند ہیں، بدبو ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے انہوں نے لاکھوں کا سوٹ پہنا ہو، بہت اچھی ان کی ڈریسنگ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نجس، گند ڈکلیئر کیا ہے. اس لیے پہلی بات عزیز طلبہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے خیالات جو عقائد ہوتے ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، جس میں سر فہرست آپ کو پتہ ہے عقیدہ توحید آتا ہے. اس کے بارے میں پہلے بھی آپ سے باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی ہیں کہ یہ ایسا عقیدہ ہے جو ذہن کو واش کرتا ہے اور ایسے سمت بناتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے عقائد ہیں جیسے فرشتوں پر ایمان، انبیاء کرام پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور جو کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمان سے جس میں قرآن مجید ہے اور دوسری کتابیں، ان پر ایمان لانا. تو اپنے آپ کو اس ڈگر پہ لے کر چلنا جو اللہ کا فرمان ہے اور اب ہمارے نبی کا عملی پہلو ہے، اس کو کہتے ہیں طہارت فکر. اس کے بعد عزیز طلبہ طہارت جسم ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بنیادی شرط ہے چلو غسل کرو. کیسی بات ہے، اس نے زبان سے کلمہ پڑھنا ہے نا، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں تم پلید ہو. جس طرح پہلے کہا گیا انما المشرکون نجس، تم پلید ہو، اس طرح کلمہ پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. چنانچہ اس سے غسل کرایا جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں غسل کی کتنی اہمیت ہے کہ مسلمان ہمیشہ صاف ستھرا رہے. عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا وہ پاک صاف جسموں کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. ایک بندہ گند مند میں ہے، جس طرح ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا بندوں نے چوگے پہنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں مٹکے من کے انہوں نے جو ہے لوگ رکھے ہوتے ہیں، تسبیحاں ہوتی ہیں جو بھی ہے، لیکن ان کے پاس نہیں بیٹھا جاتا، گندے لوگ ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ تو ان کو ویسے پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ گند ہیں، وہ صاف ستھرے نہیں ہیں، ان کے تو جسموں سے بو آ رہی ہے. تو اس لیے جب مسلمان جو نا دیکھیں یہ جو اطریات چلی ہیں نا، اسپرے وغیرہ دوسری، یہ کہاں سے چلی ہیں پتہ آپ کو؟ یہ اسپرے وغیرہ چلا ہے یورپ سے. وہ جسمانی پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے، سمیل آتی تھی، پھر انہوں نے وقت گزارنے کے لیے نا اسپرے، باڈی اسپرے، ادھر ادھر کی چیزیں انہوں نے بنانی پڑی، جس کی وجہ سے ان کو ذرا سکون ہوا کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں. تو جو مسلمان ہیں اس کو اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں. ایک تو مسلمانی کی جو سمیل ہے اس کے اندر آ جاتی ہے. جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا اس کے اندر جو گند ہوتا ہے اللہ نکال دیتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں بڑی اللہ نے اس میں ہمیں نا تکریم دی ہے، عزت دی ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کے اندر سمیل نہیں آئے گی. لیکن عزیز طلبہ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پہ نہاتے تھے، پتہ آپ کو، روزانہ. حالانکہ وہاں پر بھی عرب میں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ سردی نہیں، لیکن نہانے کا اللہ کے نبی نے کبھی جو ہے وہ ناغہ نہیں کیا. صبح ارلی نماز فجر سے پہلے نہا لیتے تھے، اور یہی تلقین اہل ایمان کے لیے ہے
کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی اگر کوئی علیش لگے تو اس کو ختم کرے اور نہائیں، غسل کرے، بلکہ غسل جنابت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، غسل جنابت کیا ہوتا ہے کہ جسم پہ کوئی علیش لگی ہے اس کو دھونا، اور اچھی طرح دھونا، بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھونے، اور پھر اچھی طرح وضو کرنا، اور پھر دائیں طرف سے پانی بہانا شروع کرنا، بائیں طرف لے کر جانا، تو جسم کا کوئی عضو خشک نہ رہ جائے، اور اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ اور ایک بندے کو کوئی علیش بھی نہیں لگی ہوئی، لیکن اس کو ہر جمعے کو پروٹوکول دینے کے لیے اس طرح کا وضو کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ وضو کر کے غسل کرنا چاہیے، اس کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر پانی بھی دستیاب نہیں ہے پھر بھی تیمم کا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ بات آتی ہے طہارت لباس کے حوالے سے۔ طہارت لباس کسے کہتے ہیں کہ بندے کا جو کپڑا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے اس میں کوئی گندگی نہ لگے، اس کا کپڑا صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو فرشتہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتی میں گندگی لگی ہے، تو آپ نے نماز پڑھتے ہی اس کو اتار دیا۔ صحابہ کرام نے بھی دیکھا دیکھی اتار دیا، لیکن صحابہ کرام نے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں جوتی اتاری گئی؟ آپ فرماتے ہیں فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے انڈیکیٹ کیا کہ یہ آپ کے جو جوتی ہے اس پہ علیش لگی ہے، اس وجہ سے میں نے جوتی اتاری۔ ویسے جوتی کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے اگر نیچے گندگی نہ لگی ہو۔ نئی جوتی پہن کے آئے ہیں تو اصول یہ ہے نئی جوتی لے کر آئیں، آپ وضو کریں، جوتی پہنیں اور آپ نماز پڑھیں، اس میں اللہ کا شکر آ جاتا ہے، اللہ نے ہمیں نئی جوتی عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال لباس کے حوالے سے یہی ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، اجلا اجلا ہونا چاہیے۔ یہاں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کالر پہ میل لگی ہوئی ہے یا جسم پہ کپڑوں پہ داغ لگے ہوئے ہیں تو بندے ایسے اس کو ایزی لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کپڑوں کی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ، اپنے نبی کو کہا جا رہا ہے فَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرو، نبی کو کہا جا رہا ہے۔ نبی نے ہمیں جو ہے آگے کنوے کیا ہے کہ یہ پاکی ہونی چاہیے، اس لیے کپڑے کے نئے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، کم از کم جو کپڑا پہنا ہو وہ تو صاف ہو۔ آپ بھی جب گھر جاتے ہیں تو لازمی طور پر اپنے کپڑوں کو دھو لیا کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ بندے نے کپڑا پہن لیا نا، اگر اس نے اتارا ہے، ہمارے ہاں تو 2-3 دن چلاتے ہیں لوگ، لیکن اصولی طور پہ وہ کپڑا اگرچہ تھوڑے صابن سے دھو لیا جائے لیکن اس کو دھونا چاہیے۔ یہ جسم کی حفاظت کے لیے اچھا ہے، جسم جو ہے پھر وہ یہ جو الرجی وغیرہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو میل کچیل ہوتی ہے نا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں بچے ہیں، یہ لائیو ہوتی ہے، اس کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور کپڑا جب دوبارہ سے 2-3 دفعہ پہنا جائے گا نا تو کپڑے پہ جو لگی ہوئی ہے میل کچیل وہ جسم کو دوبارہ لگتی ہے، جس سے بندے کو خارش ہوتی ہے۔ خارش ہونے سے کیا ہوتا ہے، دانے نکل آتے ہیں، اور پھر وہ جو ابتدائی خارش ہے وہ صحیح خارش میں بدل جاتی ہے، بندہ خام کا خارش کرتا رہتا ہے، پھر اس کو جلدی آرام نہیں آتا۔ اسی طرح اگلی بات عزیز طلبہ طہارت مکان ہے۔ مکان کا مطلب جگہ، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی صفائی ہونی چاہیے، اور گھر میں ہیں وہاں پر صفائی، جہاں پر آپ کو پرفارمنس دے رہے ہیں وہ پہلے جگہ صاف ہونی چاہیے، چاہے جا کے آپ جہاں مرضی بیٹھ جائیں اس کو صاف نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کتے کے بارے میں مثال دی جاتی ہے کہ وہ جب بیٹھنے لگتا ہے وہ بھی کوئی صفائی کر دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھی ہے صفائی کی، صفائی ہونی چاہیے۔ اور عزیز طلبہ جتنا آپ صاف ستھرا رہیں گے نا اتنا ہی آپ کے اندر اعتماد آتا جائے گا، آپ جو ہے وہ خوشی محسوس کریں گے۔ مکان کی صفائی کے حوالے سے جاپان کی مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نیٹ اینڈ کلین جو جگہ ہیں وہ جاپان میں ہیں۔ انہوں نے پوری قوم نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے، ہم نے جراثیم کو اپنے پاس نہیں آنے دینا۔ ان کے مکان، ان کے فرش چمکتے دمکتے رہتے ہیں اور وہ جراثیم سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ جاپان وہ قوم ہے جس کے پاس آسمانی کتاب نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس تو قرآن مجید کتنی عظیم کتاب، لیکن ہمیں فکر نہیں اپنی صفائی کی، ہم تو لگے رہتے ہیں گند پڑا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو نا ہم سے دوسری قوموں نے لی ہیں جو اس وقت پھر آگے بڑھ گئی۔ عزیز طلبہ آپ کو یہ مکان کی طہارت کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ دنیا میں نا ترقی کب شروع ہوئی، پتہ اس کی تاریخ دیکھیں تو سب سے پہلے جو قومیں ترقی یافتہ ہیں انہوں نے اپنا ارد گرد کا ماحول صاف کرنا شروع کر دیا۔ پہلے گھر سے شروع کیا صاف ستھرا، پھر گلی کی طرف توجہ دے، پھر اپنا پورے ٹاؤن، گاؤں، شہر اس کو صاف کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کو پھر آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا اور وہ ترقی کرتے گئے۔ وگرنہ یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ صفائی میں خدائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندے صاف ستھرا رہتے ہیں اللہ کی تائید ان کو شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی رضامندی ان کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ الطہور شطر الایمان بھی کہا جاتا ہے کہ جو پاکیزگی ہے وہ
نصف ایمان، النظافۃ من الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. تو ہر حوالے سے ہمیں صفائی کے بارے میں تلقین ملتی ہے. اور دیکھیں کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ 8 دن کے بعد ناخن کاٹو، یہ مونچھوں کی تلاش کرو، جسم کے بال ختم کرو، جو ہر طرح سے ہمیں گائیڈ کیا گیا کہ ذرا. پھر یہ ہے کہ بغیر پانی کے پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر پانی نہ ہو تو پھر تو اجازت ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے بغیر پانی کے پیشاب کر دیتے ہیں، تو بغیر پانی کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح جب کوئی بندہ واش روم سے آئے تو اس کو ہاتھ دھونے چاہیے. کتنی ہمیں یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے بیمار نہیں ہو سکتا. ایک حکیم ایک جگہ پر پہنچا، بڑا اجل حکیم تھا، اور وہ اپنے اعتماد کرتا تھا. اس نے تھوڑا سا وہاں پر ڈیرا ڈالا، کچھ قیام کیا، تو بعد میں وہ چلنے لگا. کسی نے پوچھا کہ صاحب کیا ہوا، جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں پر کوئی بیمار آتا نہیں ہے، میں کہ یہاں پر رہ کر میں نے کرنا کیا. تو عزیز طلبہ، مسلمان اور بیماری بہت الگ الگ باتیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ. جو بندہ کھاتے کھاتے ڈکار لیتا ہے، اللہ کے نبی نے اس میں ناپسندیدہ اظہار کیا ہے، اور سادہ غذا کے بارے میں کہا گیا ہے، اور پورا وقفہ ہونا چاہیے کھانے پینے میں، جس طرح اللہ کے نبی وقفہ کرتے تھے. تو یہ اگر ہم غذا کے معاملے میں اپنے آپ کو سیٹ ویٹ کر لیتے ہیں تو بیماری تو آئے گی نہیں. ساری چیزیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم ان شیڈول چیزیں کھاتے ہیں اور بازاری چیزیں کھاتے ہیں، فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں، گندا گھی، گندا آئل اس میں فرائی کیا جاتا ہے. یہ جتنے پاپڑ وغیرہ ہیں، اور یہ جو نان تلے جاتے ہیں، اور چیزیں پکوڑے، اور اسی طرح چپس وغیرہ، یہ ساری چیزیں کمرشل بنیادوں پہ گندے تیل میں تلی جاتی ہیں. ہم کھا لیتے ہیں خوشی خوشی، بعد میں بیمار ہوتے ہیں. دکان جو ڈاکٹر کا کلینک ہے اس پہ رش رہتا ہے، میڈیکل اسٹور پہ اس طرح رش رہتا ہے جیسے کرانے کی دکان پہ. عزیز طلبہ، اسلام چاہتا ہے کہ صاف ستھرے رہو اور بیماریوں سے پاک رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.